اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل مجرب وظائف میں۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی مجرب اور خاص وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ بالخصوصاً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتایا ہے، تو یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، دنیا آپ سے منہ موڑ چکی ہو، آپ کی ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی حاجت کا حل اس وظیفے میں موجود ہے۔ نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ نے بالکل اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، بس یہی اس وظیفے کی شرط ہے۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جو نیک جنات ہوتے ہیں، جو مسلمان اور نیک جن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جو حضور غوث پاک نے ایک نہایت ہی نیک جن کو بتایا ہے۔ اس جن کا حوال یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بیٹھ کے ہمیشہ درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ وظیفہ حضرت علامہ لاہوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا جنات کے ساتھ بہت زیادہ شغل ہے، میں بچپن میں مجھے جنات اٹھا کے لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے پالا ہے، تو اس وجہ سے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں ان کی ہر خوشی غمی میں شریک ہوتا رہتا ہوں۔ تو یہ واقعہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ میں ایک دفعہ ایک جنات کی شادی میں شریک ہوا تھا، تو وہاں میں نے ایک نہایت ہی نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا۔ ان کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی بزرگ اور روشن چہرے والا دن ادھر آیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کے بعد ظاہر ہے ہماری یہ پہلی ملاقات تھی، تو ہمارا کچھ خاص گپ شپ نہیں ہوئی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو اور جنات بھی آ گئے۔ وہ جنات کیونکہ مجھے جانتے تھے اور مجھ سے محبت کرتے تھے، تو انہوں نے اس نیک اللہ کے ولی سے جو جن تھا اس سے میری ملاقات کروائی۔ جب وہ اس جن کو پتہ چلا کہ میں کس طرح لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے مجھ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا۔ آنے کے بعد جب باتوں کا سلسلہ چلا تو باتوں میں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کدھر رہتے ہیں؟ اس سے یہ میری پہلی ملاقات ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں دنیا کی طرف سے آزاد ہو چکا ہوں، دنیا کی ساری پریشانیاں میری تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ میں ہمیشہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بیٹھتا ہوں اور درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، بس یہی میرا کام ہے۔ اور میں بغداد سے ہی آیا ہوں کیونکہ یہ لوگ جن کا یہ شادی ہے، یہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں اور انہوں نے بہت ہی اصرار کر کے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ تو میں نے، کیونکہ میں ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہتا ہوں، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں، کچھ ایسا عمل بتا دیں تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اور لوگوں کی پریشانیاں دور کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو آج وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے بتایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، ولیوں کے ساتھ کا بتایا وہ وظیفہ مجھے ضرور بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور غوث پاک کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، وہاں پہ بیٹھ کے میں درود پاک پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا ہے جو درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں نے جب مڑ کے دیکھا تو ایک انتہائی نہایت خوبصورت چہرے والے شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سر پہ ٹوپی ہے اور نہایت ہی سفید اور نورانی داڑھی ان کی چہرے پہ موجود ہے۔ تو میں پھر اپنا درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان کی ہیبت اور ان کی نورانیت میرے اوپر چھا رہی ہے۔ میں کچھ صحیح طریقے سے درود پاک پڑھ نہیں رہا تھا۔ میں نے درود پاک پڑھنا بند کیا اور جا کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو میں نے جب ان سے سلام کے لیے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور مجھے بہت زیادہ پیار کیا اور کہنے لگے کہ آپ کا درود پاک پڑھنا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی طرح مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے، تو آپ ہمیشہ یہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے مزار پہ آپ آئے ہیں۔ تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ حضور غوث پاک ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو میں ان کی
محفل میں بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں اور ان کی خدمت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس کے کرنے سے جو بھی آدمی اس کو کرے گا اس کی کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے جو عمل بتایا وہ اس طرح یہ ہے کہ آپ نے مہینے کی طاق رات ہے، اسلامی مہینے کی طاق رات ہے، یعنی کہ 1، 3، 5، 7 اس طرح کی جو بھی طاق راتیں ہوتی ہیں، ان طاق راتوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد گھر کے کوئی علیحدہ کمرہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ مکمل سکون ہو۔ اگر علیحدہ کمرہ نہیں مل سکتا تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ مکمل سکون ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، وہاں پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہو سکے تو آپ نے غسل کر لینا ہے، اگر غسل نہیں کر سکتے تو وضو کرنا ہے اور پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفار ہے، یہ آپ نے گھڑی پہ ٹائم رکھ کے 70 منٹ، یہ یاد رکھنا ہے 70 منٹ آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جیسے آپ کا ایک دن کا ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے اگر یکم کو کیا ہے تو پھر 3 تاریخ کو یہ کرنا ہے۔ 3 دنوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، اگر کوئی حاجت ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں گے تو 3 دنوں میں، 5 دنوں میں، جتنے دنوں میں وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے عمل کی مدت بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر نہیں پوری ہوتی تو اس کو جاری رکھا جائے اور مکمل یقین کے ساتھ۔ اس کی شرط صرف یہ ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یہ ولیوں کے سردار کا، یہ آپ نے پہلے دن میں رکھنا ہے کہ ولیوں کے سردار کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ کبھی بھی وظیفہ کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، ہمارے عمل میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو نماز کی پابندی کرنی ہے، کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، آپ کا بدن پاک صاف ہو اور رزق کے حالات کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو نہ کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی انشاءاللہ العزیز آپ کی کوئی پریشانی بھی ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دوستو، میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میں اس چینل پہ روزانہ کی بنیاد پہ نہایت ہی مجرب وظائف لے کے آتا رہتا ہوں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور کرے۔